امریکی شہر سان ڈیگو میں اسلامک سینٹر پر حملہ، 3 افراد جاں بحق، پولیس کی جوابی فائرنگ سے 2 مشتبہ حملہ آور مارے گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صورتحال قابو میں ہے، تمام اساتذہ اور بچے محفوظ ہیں۔ پولیس کی شہریوں کو علاقے سے دور رہنے کی ہدایت۔ صدر ٹرمپ کا سان ڈیگو میں اسلامک سینٹر پر پانی کے واقعے پر اظہار تشویش۔ امریکی صدر کا ایران پر طے شدہ حملہ مؤخر کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں قطر، سعودی عرب اور UAE کی قیادت کی درخواست پر فیصلہ کیا گیا۔ امیر قطر، UAE، سعودی ولی عہد نے موقع دینے کی اپیل کی ہے۔ ایران کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات جاری ہیں۔ ممکنہ معاہدہ امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے لیے قابل قبول ہوگا۔ مجوزہ معاہدے میں ایران کے لیے جوہری ہتھیار نہیں کی شرط شامل ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے امریکی فوج کو مجوزہ حملہ روکنے کی ہدایت کر دی۔ معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں بڑے حملے کی تیاری ہے۔ صدر ٹرمپ کا انتباہ۔ ایران طویل مدت کے لیے ایٹمی پروگرام روکنے پر راضی۔ العربیہ نیوز کا نئی ایرانی تجویز سے متعلق دعویٰ۔ بتایا ایران نے ترمیم شدہ تجویز میں ایٹمی پروگرام مکمل طور پر ختم کرنے کے بجائے طویل مدت کے لیے منجمد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ تجویز میں افزودہ یورینیم امریکہ کے بجائے روس منتقل کرنے کی شرط پیشکش کی گئی۔ جنگی نقصانات کے معاوضے کے مطالبے کے بجائے اب ایران کی توجہ اقتصادی مراد حاصل کرنے پر ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران نے 14 نکات تجاویز پاکستانی سالسوں کے حوالے کی۔ ایرانی تجویز میں پابندیاں ختم اور کشیدگی کم کرنے کے نکات شامل ہیں۔ اب نئے حمود سے متعلق فریم ورک بھی ایرانی تجویز کا حصہ ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے ایرانی تیل پر عائد پابندیاں ہٹانے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ نئی امن تجاویز کے مطابق امریکہ مذاکرات جاری رہنے تک ایرانی تیل پر عائد پابندیوں سے عارضی طور پر دستبردار ہوگا۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق امریکہ نے جوہری پروگرام کی حدود سمیت مذاکرات میں کچھ چیزوں پر لچک دکھائی۔ ایران امریکہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے پاکستان سرگرم۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے بتایا جنگ بندی کی نئی تجاویز پاکستانی ثالثوں کے حوالے کر دی۔ تہران، واشنگٹن مذاکرات پاکستان کے ثالثی کے ذریعے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بنیادی اختلافات برقرار ہیں لیکن رابطے کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ کہا ایران کی توجہ جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہے۔ ایران دشمن سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ چھوٹی سی غلطی کا بھی بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاکستان جنگ بندی اور مذاکرات کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا تہران کا دورہ، تیسرے روز میں داخل۔ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات، علاقائی امن اور مذاکرات سے متعلق گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے رابطہ، علاقائی صورتحال اور امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کی ثالثی پر گفتگو۔ شیخ محمد نے ایران جنگ بندی پاکستان کی کاوشوں کو سراہا اور ثالثی کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ قطری وزیر اعظم کا کہنا تھا فریقین مثبت جواب دیں تاکہ مذاکرات میں پیش رفت، پائیدار امن کا ماحول پیدا ہو۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی میڈیا نے بتایا دونوں رہنماؤں نے جاری سفارتی کوششوں اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ علاقائی امن و استحکام سے متعلق اہم امور بھی زیر غور آئے۔ عراق نے سعودی عرب پر ڈرون حملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ عراق کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ملک کی فضائی دفاعی نظام نے اپنی فضائی حدود سے کسی ڈرون کے اڑائے جانے کا سراغ نہیں لگایا۔ عراق برادر ممالک پر کسی بھی حملے کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ اسرائیل کی خطے کو پھر جنگ میں دھکیلنے کی کوشش، نیتن یاہو کی ٹرمپ کو فون کر کے ایران پر حملے سے متعلق بات چیت۔ ایکزیوس کا کہنا ہے امریکی صدر ٹرمپ کی کل قومی سلامتی کے مشیروں سے سچویشن روم میں ملاقات متوقع۔ اہم اجلاس میں ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی پر غور کیا جائے گا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے ایران کے خلاف جنگ دوبارہ شروع کرنے کی تیاری جاری ہے۔ ممکنہ کارروائی کے لیے اسرائیلی فوج کو الرٹ کر دیا گیا۔ امریکہ کے اسلحہ بردار درجنوں طیارے اسرائیل پہنچ گئے۔ جرمنی کے امریکی اڈوں سے اسلحے لے کر طیارے تل ابیب پہنچے۔ امریکی اسلحہ اسرائیلی فوجی گوداموں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔
قتل کے مقدمے میں ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 4 دن کی توسیع۔ ملزمہ کو سینٹرل جیل کراچی میں قائم عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ بغدادی تھانے سے ملزمہ کو سخت سیکیورٹی میں جیل لایا گیا۔ ملزمہ انمول پر بغدادی تھانے میں قتل کا مقدمہ درج ہے۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث انمول اور پنکی کی سٹی کورٹ میں پیشی خطرناک قرار دی گئی۔ درخشاں پولیس نے انمول پنکی کے عدالتی ریمانڈ کے خلاف نظرثانی درخواست دائر کر دی۔ انمول اور پنکی کو سابق شوہر رانا ناصر نے کوکین بنانے کا ماہر بنایا۔ ناصر اپنے 2 بھائیوں سمیت اس کاروبار میں ملوث تھا۔ بعد میں دوست عرفان اور بہنوئی کو بھی شامل کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے ناصر اور پنکی ٹیم سمیت کوکین کا کاروبار لاہور سے کراچی لے کر آئے۔ دونوں میاں بیوی پورے پاکستان میں کوکین سپلائی کرتے تھے۔ انمول پنکی نے سابق انسپیکٹر رانا اکرم کے کہنے پر ناصر سے طلاق لی۔ پنکی کی ٹریول ہسٹری بھی سامنے آ گئی۔ انمول اور پنکی نے گرفتار کرنے کا چیلنج دیا تھا، ہم نے کارروائی کی، اس کے ساتھیوں کا بھی یہی حشر ہوگا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا اسمبلی میں اظہار خیال، کہا یہ ہماری ٹیسٹ کیس ہے، زہر استعمال کرنے والوں کو سامنے لا کر تماشا بنانا نہیں چاہتے۔ کسی کے پاس معلومات ہوں تو بتائیں، منشیات فروشوں کو نشان عبرت بنانا چاہتے ہیں۔ کتنا مال آتا ہے؟ 4 آتا ہے، 8 آتا ہے، 10 آتا ہے۔ 4 8 10 مطلب کلو یا گرام؟ کلو۔ اچھا، کس سے مال لیتے ہو آپ؟ شعیب بلوچ سے، انیس سے، جاوید سے۔ اور جو اسلام آباد سے 60 کلو آئز آپ کو کس نے دیا تھا؟ عبدالشکور نے دیا۔ عبدالشکور کون ہے یہ؟ نارکوٹکس میں۔ کہاں اس کی نوکری ہے؟ پشاور میں۔ منشیات کیس میں گرفتار ملزمہ فوزیہ کے انکشافات، بتایا کئی کلو آئس اور ہیروئن پشاور سے اسلام آباد منتقل کی جاتی تھی، جہاں سے کراچی، حیدرآباد اور ٹنڈو محمد خان سمیت مختلف شہروں میں سپلائی ہوتی تھی۔ ملزمہ نے بتایا پشاور سے عبدالشکور نامی نارکوٹیکس اہلکار آئس اور ہیروئن اسلام آباد لاتا تھا۔ حیدرآباد میں کارروائی کے دوران منشیات فروش امرین عرف گڈی چانڈیو گرفتار۔ گڈی کا شوہر بھی ریٹائرڈ پولیس افسر نکلا۔ حیدرآباد کے 10 پولیس اہلکار اور افسروں کا گڈی سے رابطے کا انکشاف۔ پنکی گینگ کے کوکین سپلائر فرحان اور عبد المغنی پر 1 سال بعد بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ دونوں طلبہ کو کوکین سپلائی کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ کراچی سی ویو ہٹ اینڈ رن کیس، ARY نیوز نے حادثے کے ذمہ دار کی تفصیلات حاصل کر لی۔ نعمان علی نامی ملزم کا تعلق ڈیرہ مراد جمالے سے نکلا۔ گاڑی ٹھکانے لگانے کے بعد ملزم ڈیفینس فیز 7 میں 2 سے گھر گیا۔ پولیس نے ہائی وے پر نجی سوسائٹی کی لوکیشن ملنے پر چھاپا مارا تو ملزم بلوچستان فرار ہو گیا۔ ملزم کے نام پر 1 کار اور 1 ڈبل کیبن ہے۔ حادثے میں 1 شخص جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے تھے۔ آج سے 26 مئی تک گرمی کی شدید لہر متوقع۔ NDMA نے ملک بھر میں گرمی کی شدت میں اضافے کا الرٹ جاری کر دیا۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں درجہ حرارت 42 ڈگری سے تجاوز کر جائے گا۔ لاہور، ملتان، بہاولپور اور DG خان سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں شدید گرمی کا خدشہ۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ اور نواب شاہ سمیت دیگر علاقے ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہیں گے۔ تربت، سبی، نصیر آباد اور لسبیلا سمیت بلوچستان کے اضلاع میں درجہ حرارت بڑھے گا۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا امکان۔ راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال اور جہلم سمیت خطہ پوٹوہار میں بھی بادل برسیں گے۔ ایسے ترقیاتی منصوبوں میں عوام کا پیسہ لگائیں گے جن کے نتائج یقینی ہوں۔ وزیراعظم کی ترقیاتی بجٹ کے منصوبوں کے جائزہ اجلاس میں گفتگو۔ شہباز شریف نے کہا بہتر کارکردگی والی وزارتوں کو ترقیاتی منصوبوں کے لیے ترجیحی بنیادوں پر بجٹ فراہم کیا جائے گا۔ پانڈا بانڈز کی کامیاب اجرا اور اس کی مارکیٹ میں پذیرائی پر وزیر خزانہ کی تعریف۔ وزیراعظم نے ریلوے، IT اور وزارت پاور کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ وزیراعظم سے فریڈم ہولڈنگ کارپوریشن کے بانی تیمور کی ملاقات۔ ریٹیل، بروکریج، اسلامی بینکاری، فنٹنگ جدت، کیپٹل مارکیٹ کی ترقی میں تعاون پر گفتگو۔ ملاقات میں وفاقی وزیر شزا فاطمہ، بلال قیانی، طارق فاطمی، ہارون اختر اور آمنہ بلوچ بھی موجود تھیں۔ شاید آصف زرداری ایوان صدر میں بیٹھ کر 18ویں ترمیم کا تحفظ نہ کر سکیں۔ دعوت دیتا ہوں آئیں 18ویں ترمیم کو محفوظ بنائیں۔
جس پر آپ اور ہم نے دستخط کیے تھے۔ مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں میٹ دی پریس سے خطاب، کہا ابھی تک 28ویں ترمیم سامنے نہیں آئی، لیکن نظام اکھاڑنے پچھاڑنے والی کوئی تجویز ہمیں قبول نہیں، سب کو ساتھ لے کر چلنے کی رائے رکھتے ہیں۔ PTI سے باہمی تعلقات نارملائز کرنے میں کامیاب ہوئے، سیاستدانوں کا ایک دوسرے سے ملنا اچھی بات ہے۔ نواز شریف کے کھانے میں زہر ملایا گیا، سینیٹر ناصر بٹ کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا رات کے اندھیروں میں دروازہ توڑ کر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو گرفتار کیا گیا، PTI نے جو کام کیا آج وہی بھگت رہی ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا پارلیمنٹ کو عدالتی سزائیں کالعدم قرار دینے کا اختیار نہیں، 9 مئی جیسے واقعات مقدمات کا اندراج ظلم نہیں، اپوزیشن کے ساتھ ہر معاملے پر بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، جو یہ سمجھتے ہیں کہ دلی دور ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہیں، عوام کا پارہ کب چڑھتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ Cities are not just roads and buildings. They are human stories. When I took oath as the first woman chief minister of Punjab, first priority was shelter under the flagship program of my government, Apni Chhat Apna Ghar. آئیں اور عالیشان پنجاب دیکھیں، مریم نواز کی باکوں میں دنیا کو دعوت۔ ورلڈ اربن فورم سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا حکومتوں کی کامیابی تقریروں سے نہیں لوگوں کی زندگی میں لائی گئی تبدیلی سے ناپی جاتی ہے، شہر لوگوں کی ترقی کی کہانیاں سناتے ہیں، جامع اقدامات سے پنجاب میں چیلنجز پر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہیں، ہاؤسنگ کے شعبے میں اپنی چھت اپنا گھر کا انقلابی منصوبہ شروع کیا، پاکستان کی قیادت اور عوام کی جانب سے محبت کا پیغام لائی ہوں۔ ورلڈ اربن فورم میں آذربائیجان کے صدر اور اہلیہ نے مریم نواز کا استقبال کیا۔ شہر قائد کے لیے ایک اور اعزاز، پاکستان کی بلند ترین عمارت برج قائد کی تعمیر کا معاہدہ طے پا گیا۔ DHA سٹی کراچی اور ABS ڈیولپرز کے درمیان 82 منزلہ برج قائد کی تعمیر کے لیے باضابطہ معاہدہ طے پا گیا۔ 941 فٹ بلند عمارت پاکستان کی بلند ترین عمارت ہوگی۔ منصوبہ DHA سٹی کراچی میں تعمیر کیا جائے گا۔ جدید طرز تعمیر کا حامل برج قائد تقریباً 6 ایکڑ اراضی پر تعمیر ہوگا، جس کی تکمیل کے لیے 6 سال کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی اور متعلقہ اداروں نے منصوبے کے لیے 941 فٹ بلندی کا NOC بھی جاری کر دیا۔ پانچ 500 نئی EV بسز کو جو ہے اس کی خریداری کی منظوری دی ہے حکومت سندھ نے۔ ہم نے 3 روٹس کے لیے ابھی یہ 500 بسز کر رہے ہیں۔ روٹ نمبر G15 ہے، اس میں تار ٹاؤن، ٹوڑی چوک، سیکٹر 2 اورنگی ٹاؤن شپ، بنارس کالونی، پٹھان کالونی، پیٹرول پمپ، لیاقت آباد نمبر 10 لیاقت آباد پوسٹ آفس۔ سندھ حکومت نے 500 نئی EV بسوں کی منظوری دی ہے۔ بسیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلائیں گے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا بس سروس اورنگی، بنارس اور دیگر علاقوں میں شروع کریں گے۔ سندھ بھر میں بسوں کا نیٹ ورک بڑھا رہے ہیں۔ ٹنڈولا یار، خیرپور اور روڑی سمیت نئے روٹ شروع کیے ہیں۔ پاکستان کے خلیجی ملکوں کے ساتھ دیرینہ تاریخی برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اسلام آباد میں ریجنل سفرا کانفرنس کا اختتامی اجلاس۔ نائب وزیر اعظم نے مشاورت اور اہم سفارشات کا جائزہ لیا۔ نائب وزیر اعظم کا سیاسی، اقتصادی اور عوامی روابط کے شعبوں میں شراکت داری بڑھانے پر زور۔ نائب وزیر اعظم سے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ پاک سعودی عرب برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ سعودی سفیر کے خطے میں امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کا کردار سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کی ملاقات۔ PM ہاؤس کے ترجمان نے بتایا ملاقات وزیراعظم ہاؤس میں ہوئی۔ پاک بحریہ کے پیشہ ورانہ امور پر بات چیت کی گئی۔ جہاں جہاں ٹھکانے افغانستان کی سرزمین سے ہمارے اوپر حملے ہوں گے، ہمارا حق بنتا ہے اس کا جواب دیں۔ وہ ہندوستان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، انسٹرکشنز ان کی دلی سے آتی۔
افغانستان کے جن ٹھکانوں سے پاکستان پر حملے ہوں گے وہاں جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں وہ لکھ کر دینے کو تیار ہیں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ 3 بار میں نے کہا، مجھے انکار کیا، کسی اور کی بات کیا کروں، ان کو ہدایات بھارت سے ملتی ہیں۔ 28ویں ترمیم کے سوال پر وزیر دفاع برا مان گئے، بولے جو چیز ہے ہی نہیں سوال کیوں پوچھا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے صدر کی ملاقات، انفراسٹرکچر فائنینسنگ اور معاشی اصلاحات پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کے پانڈا بانڈ کے کامیاب اجرا پر حکومت کو مبارکباد۔ وزیر خزانہ نے کہا پانڈا بانڈ کی کامیابی پاکستان پر سرمایہ کاروں کے بڑھتے اعتماد کا اظہار ہے۔ انفراسٹرکچر، توانائی اور ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی منصوبوں کو ترجیح دیں گے۔ وزیر خزانہ سے بلال بن ثاقب کی ملاقات، بلاک چین ٹیکنالوجی کے ذریعے سرمایہ کاری نظام کو جدید بنانے پر مشاورت۔ خود مختار بانڈز کی ٹوکنائزیشن پر غور، بلال بن ثاقب نے کہا ٹوکنائزیشن سے سرمایہ اکٹھا کرنے کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ پاکستان پر وائٹ واش کا خطرہ منڈلانے لگا، سلیٹ ٹیسٹ میں بھی بنگال ٹائیگرز چھا گئے، شاہینوں کو جیتنے کے لیے 437 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف دے دیا۔ تیسرے روز میزبان ٹیم 390 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی، مشفق الرحیم نے سینچری بنائی۔ پاکستانی فیلڈرز لٹن داس پر مہربان، لٹن داس کا کیچ ریویو چھوڑا، رن آؤٹ بھی چھوڑا۔ وکٹ کیپر بلے باز نے پہلی اننگز میں سینچری، دوسری میں 50 سکور، خرم شہزاد نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ خراب روشنی کے باعث تیسرے روز کا کھیل جلدی ختم کرنا پڑا۔ شان 11 کو میچ اور سیریز بچانے کے لیے تاریخ بنانا ہوگی۔ اور عید قربان کے لیے جانوروں کی خریداری، مویشی منڈیوں میں بھاؤ تاؤ، خریداروں کی قیمتیں زیادہ ہونے کا شکوہ۔ لاہور کی منڈیوں میں گائے اور بیل کے مقابلے میں بکروں اور چھتروں کی مانگ، اونٹ بھی خریداروں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔